اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کے اپنے یوٹیوب چینل محبت دین اسلام آفیشل پر۔ آج ہم ایک ایسا اہم موضوع لے کر آئے ہیں جس پر ہر مسلمان کو غور کرنے کی ضرورت ہے: نماز چھوڑنے والوں کا انجام۔ آج کا یہ بیان صرف معلوماتی نہیں بلکہ روحانی سبق بھی ہے۔ اگر آپ آج دل سے اس بیان کو سنیں تو یقیناً آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ آج ہم ایک ایسا اہم اور روحانی موضوع لے کر آئے ہیں جو ہر مسلمان کی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ دل سے دین کی محبت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون، روح کو روشنی اور زندگی کو ہدایت ملتی رہے تو برائے کرم لائک کے بٹن پر کلک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی علم اور روحانیت سے بھرپور مواد لاتے رہیں تو شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے عزیز دوست اور رشتہ دار بھی اللہ کی رحمت اور قرآن و حدیث کی روشنی سے مستفید ہو سکیں۔ سب سے آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ روحانی سفر میں ہمیشہ مضبوط رہیں۔ یاد رکھیے، یہ صرف ایک بٹن نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا قدم ہے جو آپ کی زندگی میں نیکی کے اثرات بڑھانے اور دل میں اللہ کی محبت کو مزید مضبوط کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اب چلیں آج کے اہم اور عبرت آموز موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا فرمایا ہے۔ نماز کی اہمیت۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان پر فرض کی گئی عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ یہ دل کو سکون، زندگی کو ترتیب اور گناہوں سے دور رکھنے کا ذریعہ ہے۔ نماز روحانی تربیت دیتی ہے۔ یہ دل و دماغ کو صاف رکھتی ہے۔ اللہ کی محبت اور قربت کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ جب کوئی شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو نہ صرف وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنی روحانی ترقی کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں نماز چھوڑنے والوں کی تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: جو لوگ اپنی نمازوں میں سست اور لاپرواہ ہیں ان پر عبرتناک سزا ہے۔ دنیاوی نقصان: دل کی سختی، ذہنی بے چینی۔ آخرت میں نقصان: اللہ کی ناراضگی، جہنم کی سزا۔ قرآن نے بار بار تاکید کی گئی ہے کہ نماز ترک کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا سخت ہے۔ حدیث میں نماز چھوڑنے والوں کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نماز چھوڑنے والا شخص کفر اور شرک کے درمیان ہے۔ صحابہ کرام نماز کی پابندی میں سب سے آگے تھے۔ نماز ترک کرنے والے کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی۔ آخرت میں سخت سزا کی خبریں ہیں۔ اسلام میں ہمیں ایسی بہت سی کہانیاں ملتی ہیں جو نماز ترک کرنے والوں کے انجام کی واضح تصویر پیش کرتی ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں نہ صرف سبق دیتی ہیں بلکہ دلوں پر اثر ڈال کر ہمیں اپنی زندگی میں اصلاح کرنے کی ترغیب بھی دیتی ہیں۔ ایک صحابی کی مثال۔ ایک صحابی نے کچھ عرصے تک نماز ترک کی۔
شروع میں انہیں شاید کوئی فرق محسوس نہ ہوا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دل سخت ہو گیا، سکون ختم ہو گیا اور زندگی میں بے چینی بڑھ گئی۔ راتیں بے سکون گزرنے لگیں، دن تھکن اور پریشانی میں ڈوبنے لگے۔ آخر کار انہیں احساس ہوا کہ صرف نماز چھوڑ دینا اس کے دل اور روح کی زندگی کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ یہ وہ سبق آموز کہانیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ نماز چھوڑنا دل اور زندگی دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہر کہانی ایک حقیقت کی عکاسی کرتی ہے اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ نماز صرف فرض عبادت نہیں بلکہ روحانی سکون، دل کی پاکیزگی اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ نماز ترک نہ کریں اور اگر ترک کی ہے تو فوراً توبہ اور اصلاح کی جانب بڑھیں۔ نماز آپ کے دل کی سکون، روح کی روشنی اور آخرت کی کامیابی کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ روحانی نصیحت اور اصلاح۔ اگر آپ نے نماز ترک کی ہے تو ابھی وقت ہے توبہ کا۔ ترک شدہ نماز کی قضا کریں، دن میں 5 وقت نماز باجماعت قائم کریں، ذکر، درود اور استغفار کی عادت ڈالیں، اللہ سے دل کی گہرائیوں سے تعلق قائم کریں۔ اگر آپ نماز ترک کر رہے ہیں تو یاد رکھیے، ہر لمحہ اللہ کی رضا سے دوری آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ دل سے معافی مانگیں، نماز کو اپنا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھیں۔ ویڈیو کے اثرات پر غور کریں اور آج ہی عمل شروع کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اے اللہ، ہم سب سے پہلے تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کے حال کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو جانتا ہے کہ ہمارے دل کتنے کمزور ہیں، ہم کتنی بار وعدہ کر کے ٹوٹ جاتے ہیں اور کتنی بار جان بوجھ کر بھی تیری نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یا رحمان، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہماری آنکھوں کو وہ آنسو عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے، ہمارے گناہوں کے بوجھ سے ہماری روح کو ہلکا کر دے اور ہماری ٹوٹی ہوئی نمازوں کو اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ اے رب العالمین، جن لوگوں نے غفلت، سستی یا دنیا کی مصروفیات میں آ کر نماز چھوڑ دی ہے، یا اللہ انہیں مایوس نہ کرنا، ان کے دلوں میں پھر سے ایمان کی روشنی جلا دے، ان کے قدموں کو دوبارہ مسجد کی طرف موڑ دے اور ان کے دلوں میں تیرا خوف بھی اور تیری محبت بھی پیدا فرما۔ یا رب العزت، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کے دل تو زندہ ہوں مگر نماز مردہ ہو چکی ہو، بلکہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن کی زندگی کا سہارا ہی نماز ہو۔ یا رحیم، ہمیں نماز کی پابندی عطا فرما، ہمیں سجدوں کا ذوق دے، ہمیں فجر کی اذان سے محبت عطا فرما اور ہمیں ایسا بنا دے کہ اگر ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو ہمارا دل بے چین ہو جائے۔ یا رب العزت، ہمیں دنیا کی آزمائشوں میں نہ الجھا، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جو دنیا میں بھی تیرے قریب ہوں اور آخرت میں بھی تیرے محبوب بن جائیں۔ یا رب، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز فرما اور ہمیں اپنی رحمت، مغفرت اور ہدایت کے سائے میں لے لے۔ اے اللہ، ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے، ہمیں سجدوں میں رونے والا بنا دے اور ہمیں بغیر حساب جنت میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور دل سے محسوس ہوا کہ یہ آپ کی زندگی یا دل کے لیے سبق آموز ہے تو برائے کرم لائک کا بٹن دبائیں۔ یہ چھوٹا سا عمل نہ صرف ہمارے چینل کے لیے بہت اہم ہے
بلکہ اس سے ہم مزید ایسے روحانی اور علمی مواد آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست، رشتہ دار اور عزیز بھی اللہ کی تعلیمات، قرآن و حدیث کی روشنی اور روحانی سبق سے مستفید ہوں تو شیئر ضرور کریں۔ یہ صرف ایک کلک نہیں بلکہ کسی کے دل اور زندگی میں روشنی پہنچانے کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے اور تاثرات ضرور بتائیں۔ آپ کے جذبات اور خیالات ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں اور یہ دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے کہ وہ اپنے دل کی حالت پر غور کریں۔ اور سب سے اہم، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یہ چھوٹا سا قدم آپ کی زندگی میں علم، ایمان اور روحانیت کو بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ میرے محترم سامعین، یاد رکھیے، آپ کا یہ چھوٹا سا عمل ایک بڑی برکت کی وجہ بن سکتا ہے۔ اللہ آپ کے دل کو اپنے دین پر مضبوط رکھے اور آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔